السلام علیکم۔ 3 ستمبر 2023 کو روزنامہ جسارت میں شائع ہونے والا میرا کالم، جس کا عنوان ہے باپ برائے فروخت۔ آسمان سے اٹھتے بادل تو سبھی نے دیکھے ہوں گے، لیکن سر سے باپ کا سایہ فروخت کرتے بچوں کو شاید ہی کسی نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ آسمان کیوں نہ گرا، زمین کیوں نہ پھٹی۔ پچھلے ہفتے پریس کلب کے باہر چند بچے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے احتجاج نہیں بلکہ بے ضمیر حاکم وقت سے التجا کر رہے تھے، اور پلے کارڈ پر دل خراش جملے لکھے ہوئے تھے کہ باپ برائے فروخت۔ میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ان بچوں کی عمریں لگ بھگ 5 سال سے 15 سال کی تھیں، جن کے چہروں پر زندگی سے مایوسی اور آنکھوں میں اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک عاجز گھر کی تصویر بنے مہنگائی اور حالات کے مارے یہ بچے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی آخری پونجی، اپنے سر سے باپ کے سائے کو مناسب دام میں فروخت کرنے پر مجبور تھے، اور ساتھ کھڑا باپ اپنے خاندان کی غربت کی سخت گرفت سے لڑتے لڑتے تھک چکا تھا اور گردن جھکائے کسی خریدار کا منتظر تھا جو اپنے خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خدمات فروخت کرنے کے لیے دل ہلا دینے والی نہج کو پہنچ چکا تھا۔ یہ کہنا کہ باپ برائے فروخت کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ عمل ایک خوفناک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، اور ان معصوم بچوں کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہوں گے، یہ سوچتا ہوا میں بوجھل قدموں کے ساتھ ان بچوں کے درمیان تھا اور سوچنے لگا کہ کس بچے سے بات کروں۔ اچانک میری ایک بچے سے نگاہ چار ہوئی تو میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 13 یا 14 برس کی ہوگی۔ میں نے شفقت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو مجمع سے دور لے گیا، اور ہم ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے بھی اس سے کچھ پوچھا بھی نہ تھا کہ اور سر پہ ہاتھ ہی رکھا تھا، وہ زار و قطار ہچکیوں سے رونے لگا۔ تھوڑی دیر تو میں بھی خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے کہہ رہے ہوں، انکل، میں نے تو سنا تھا بارگاہ رب العزت میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں سے زمانے بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں، حوادث کے طوفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں، گردش ایام کے طور بدل جاتے ہیں، مگر میرے آنسو میری بد نصیب قسمت کی طرح بے توقیر نکلے اور میری دعائیں فضا میں معلق ہو کے رہ گئیں۔ میں نے اس کو تسلی دی تو وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے روتے کہنے لگا، انکل، والد صاحب 8 ماہ سے بے روزگار ہیں، دل کا دورہ پڑنے سے ملازمت ختم ہو گئی، اس دوران سارے بہن بھائیوں کو اسکول سے نکال دیا گیا، کچھ عرصے گھر کا سامان بیچ کر 2 وقت کی روٹی چلتی رہی، پھر بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے اماں کی بالی جو دادی نے ان کو منہ دکھائی میں دی تھی اس کو بھی بیچنا پڑا، اور پھر کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے بھی گھر سے نکال دیا۔ یوں اب ہم لوگ ایک پل کے نیچے کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا؟ اور چلو کچھ کھا کر آتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، کہنے لگا، امی ابو اور میں نے 3 دن سے ایک نوالا منہ میں نہیں رکھا، چھوٹے بہن بھائیوں کو بسکٹ کھلا کر یہاں لائے ہیں، تو میں کیسے کھا لوں؟ اس کے انداز اور لب و لہجے سے ایک خاندانی وقار کا احساس ہوتا تھا۔ دوسرے دن کراچی کے مختلف اخبارات میں ان بچوں کی تصویریں اور خبریں شائع ہوئیں، اور بس یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا اور بے ضمیر حکمرانوں کا۔ نہ جانے ایسے کتنے سفید پوش ہوں گے جو ان مسائل سے گزر رہے ہوں گے۔ ہوشربا مہنگائی نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ حکمرانوں کی بے حسی کی چکی عوام کو پیس رہی ہے۔ غربت اور مہنگائی کے سونامی روز کا معمول بن گئے ہیں۔ قیمتیں چند دنوں سے زیادہ برقرار نہیں رہتی۔ افراط زر کا گراف دن بدن بڑھ رہا ہے۔ عوام اضطراب اور بے چینی کے مریض بن گئے ہیں، لیکن افسوس حکمرانوں کے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور توجہ دینے والے حکام نایاب ہیں۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے تسلسل نے ملک کی معیشت کو لاغر کر دیا ہے، اور غریب عوام کی آنکھیں کربناک حالت کو دیکھ کر پتھرائی ہوئی ہیں۔
اور دوسری طرف عوام ایسے بے ضمیر لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھا کر ان سے خیر کی توقع کرتے ہیں۔ بس اب بہت ہو گیا، اب اپنا حق چھیننے کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا اور اپنا حق بزور طاقت حاصل کرنا ہوگا، ورنہ ایسے دل خراش واقعات آپ کو روز دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، بابر فاروقی۔